ایک دن کا راجا اکبر اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ والد موچی تھے۔ اکبر سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ کاش میں کسی ملک کا راجا ہوتا، میں بہت امیر ہوتا، جو چاہتا وہ کرتا۔ وہ اکثر خواب دیکھتا کہ وہ راجا بن گیا ہے، سب اس کے احترام میں کھڑے ہیں، جہاں وہ ہیرے موتی کے تخت پر بیٹھا ہے، مگر جب وہ اٹھتا ہے تو خود کو اسی چارپائی پر پاتا ہے۔ ایک دن اکبر اپنے گھر کے قریب جنگل گیا۔ اچانک اس نے ایک بلی دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ بلی کے پیر میں کوئی نوکیلی چیز چبھی ہوئی ہے۔ وہ بلی کے پیر سے نوک دار چیز نکالتا ہے تو وہ بلی ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ پری کہتی ہے، تم نے جادوئی تیر نکال کر مجھے آزاد کیا ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں، اس لیے تمہاری کوئی 2 خواہشیں پوری کروں گی۔ اکبر جلدی سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ملک کا راجا بنا دو۔ پری نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ اکبر نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہے، سب درباری اس کے احترام میں کھڑے ہیں۔ ایک درباری کہتا ہے، حضور والا، آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ کھانا دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اتنا لذیذ کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، مگر اس کے ساتھ کئی مسئلے درپیش آتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرانے آنے لگے، مگر وہ درست فیصلے نہیں کر پاتا۔ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگا۔ اکبر نظام حکومت صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پایا، اس لیے پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس کے ملک کی کمزور حالت دیکھ کر حملہ کر دیا۔ اکبر کو جنگ میں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہار گیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے قید کر لیا۔ اسے لذیذ کھانے کے بجائے جیل کا باسی کھانا ملتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر کو یاد کرتا ہے، جہاں پر اسے کوئی مشکل نہیں تھی، اس کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی، اسے کھانے کو خالص غذا ملتی تھی۔ اسے پری کی بات یاد آئی۔ اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے 3 تالیاں بجائیں۔ پری آئی تو اس نے کہا، مجھے پہلے جیسا بنا دو۔ پری نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں اور اسی حالت میں واپس آ چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج بھوکا شیر اور مکار لومڑی۔ ایک شیر بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ بھوک سے جب برا حال ہوا تو کسی لومڑی سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کر دوں گی۔ یہ کہہ کر لومڑی نے پورے جنگل میں مشہور کر دیا کہ شیر بہت بیمار ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی جنگل کے جانور اس کی عیادت کو آنے لگے۔ شیر غار میں سر جھکائے پڑا رہتا اور عیادت کے لیے آنے والے جانوروں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتا رہتا۔ ایک دن لومڑی شیر کا حال احوال پوچھنے کے لیے آئی اور غار کے دہانے پر کھڑی ہو گئی۔ اتفاقاً اس دن کوئی جانور نہ آیا تھا، جس کی وجہ سے شیر بھوکا تھا۔ اس نے لومڑی سے کہا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ اور مجھے جنگل کا حال احوال سناؤ۔ لومڑی نے چالاکی سے جواب دیا، نہیں، میں اندر نہیں آ سکتی، میں یہاں باہر سے آنے والے پنجوں کے نشان دیکھ رہی ہوں، لیکن واپسی کے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عقل مند لوگ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں اور بے وقوف قدم اٹھانے کے بعد۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی ان بیٹوں سے
بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے اس کو ایسی جگہ کھایا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھایا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، تم بتاؤ تم نے کہاں بیٹھ کر کھایا؟ دوسرا بیٹا بولا، ابا جان، میں نے وہ سیب گھر میں بند ہو کر کھایا اور مجھے یقین ہے وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے پھر اپنے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم، تم نے کہاں جا کر کھایا؟ چھوٹے بیٹے سلیم نے کہا، ابا جان، میں نے کتاب اسماء الحسنی میں پڑھا اللہ ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ پھر میں نے بہت سوچا اور بہت تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہ سیب میں ایسا کا ایسا ہی واپس لے آیا ہوں۔ عبد الرحمن اپنے چھوٹے بیٹے کی اس عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ جنت میں ہمارے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔